سوال: آپ خیریت سے ہیں؟ آج کل آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ جواب: الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آج کل میں پونا مہاراشٹر میں رہ رہا ہوں۔ الہ آباد جا رہا ہوں۔ وہاں یونیورسٹی میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک پوسٹ نکلی ہے، اس کے انٹرویو کے لیے وہاں جانا ہے۔ راستے میں مولانا صاحب مولانا محمد کلیم صاحب سے ملنے کے لیے دلی آیا ہوں۔ سوال: بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے ہمارے یہاں۔ پھلت کی میگزین ارمغان میں کچھ دائیوں اور اسلام میں نئے نئے آنے والے خوش قسمت بھائیوں کے انٹرویو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: ضرور ضرور، یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، اس سے پڑھنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سوال: اپنا مختصر تعارف کروائیے۔ جواب: میرا نام الحمدللہ عبد الرحمن ہے، جو 9 جون 5991 سے قبل کمار سار سکینہ کیسی سکینہ تھا، ہندو کا اس فیملی سے میرا تعلق ہے۔ پرتاپ گڑھ کا قصبہ رانی گنج ہمارا بائی وطن ہے۔ میرے والد IPS آفیسر ہیں، آج کل مغل سرائے میں DIG ہیں۔ کاسٹ ہونے کی وجہ سے اردو ہمارے گھر میں اور تہذیب کا لازمی جز ہوتی ہے۔ ہمارے والد بہت اچھے شاعر ہیں اور ظاہر تخلص ہیں۔ میں نے سائیکالوجی میں MA کیا اور علم نفسیات میں الہ آباد سے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ میری تاریخ پیدائش 9 جون کی ہے اور میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ میری ایک چھوٹی بہن اور ان سے چھوٹا ایک بھائی ہے جو انجینئر ہے۔ انہوں نے روڈ کی ITI سے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی ہے۔ پچھلے سال بھی BHL میں ملازم ہو گئے ہیں۔ میں آج کل پونا میں ایک ڈگری کالج میں نفسیات پڑھا رہا ہوں۔ سوال: آپ نے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: اصل میں آج دنیا میں مغرب کی حکمرانی ہے۔ تہذیب، کلچر، ثقافت سبھی میں لوگ ان کے ڈگر پر چلتے ہیں۔ آج کل مغربی ممالک میں ایک علم بڑا عروج پر ہے، اس کا نام انہوں نے پیراسائیکالوجی رکھا ہے۔ اس میں ماورائے عقل باتوں اور چیزوں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ اس میں ایک جزء علم حیات کا بھی انہوں نے رکھا ہے۔ آج کل یورپ کے ناولوں کو دیکھیں تو اس میں ڈائن، چڑیل وغیرہ کی بڑی اہمیت دکھائی دی گئی ہے، بلکہ بعض بڑے پڑھے لکھے اور چاند تاروں پر کمر ڈالنے والے سائنسدانوں کی ذاتی زندگی میں جنات اور آسیب وغیرہ کی داستانیں دکھائی دیں گی۔ دراصل ہمارے مولانا محمد کلیم صاحب صحیح کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے اور اس کی روح کی سرشت میں ہے کہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے کہ وہ ایسی کسی ذات کے آگے جھکے اور اس کے سامنے اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنی عقل کو جھکائے جو عقل اور تصور سے ماورا ہو۔ اس سے آدمی جب کچھ ماورائے عقل شعبدہ دیکھتا ہے تو فوراً متاثر، مرعوب بلکہ متقدر ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ عالم ازل میں الستو بریکم کے سبق کا کرشمہ ہے۔ اس جذبے کی تسکین کے لیے مغرب کی مادی دنیا نے پیراسائیکالوجی کا سہارا لیا ہے۔ نوجوانوں میں اس علم میں ریسرچ کا بہت شوق بڑھ رہا ہے۔ میں اور میرے 3 ساتھی سائیکالوجی پر ریسرچ کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کو شوق ہوا کہ ہم جرمنی جا کر پیراسائیکالوجی میں ریسرچ کریں۔ میں نے اپنے لیے جنوں پر ریسرچ کرنا طے کر دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس کی بنیادی معلومات کے لیے ہندوستان سب سے بہتر جگہ ہے۔ نوجوانی کی عمر میں مجھے اپنے مشن کی دھن تھی۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں سے ملا، بہت سے سیانے اور تانترک لوگوں سے ملنا ہوا، بہت سے عالموں سے ملاقاتیں کی، بنگال کے سفر کیے، دیوبند گیا۔ میں نے بہت سے عمل کیے، چلے جلائے اور جمالی پرہیز کے ساتھ بہت سے وظیفے پڑھے، بہت سے تعویذ مجھے آ گئے اور آسیب وغیرہ کا علاج کرنے لگا۔ الہ آباد کے بڑے عالموں سے ملا اور ندوہ بار بار آتا رہا۔ میری خواہش تھی کہ کوئی جن میرے تابع ہو جائے یا کسی جن سے میری ملاقات ہو جائے، مگر کوئی عامل، کوئی تانترک میری خواہش پوری نہ کر سکا۔ کئی بار عملیات کے دوران مجھے کچھ ڈرونی آوازیں بھی آئی، مگر کوئی جن مجھے نظر نہ آیا۔ کچھ مریضوں کے منہ سے جن بولا، میں نے علاج بھی کیا اور ایک روز میں ندوہ گیا، وہاں مولانا عبداللہ حسنہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک دوست 1-2 روز میں پھلت سے آنے والے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اتوار کے روز تکیہ رائے بریلی آ جاؤں۔ جون کا مہینہ تھا۔ میں 3 بجے کے قریب تکیہ پہنچا۔ سب لوگ کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ میں باہر تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مولانا ضرورت کے استنجا خانہ گئے اور پھر واپس آئے۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے، آپ ڈاکٹر کی سکینہ ہیں؟ میں حیرت میں آ گیا اور تعجب سے جواب دیا، جی ہاں۔ مگر آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے اندر لے گئے اور ٹھنڈا پانی پلایا، پھر بولے، میں ایک انسان ہوں، مالک کا بندہ ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اصل میں مولانا عبداللہ حسنہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کسی سکینہ نام کے ایک نوجوان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اتوار کے روز تک آئیں گے
اور میں تب سے انتظار صبح سے کر رہا تھا. میں نے آپ کو دیکھا تو حلیہ دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ آپ ہی ڈاکٹر سکینہ ہیں، اس لیے میں نے سوال کر لیا. میں اس صاف گوئی سے بہت متاثر ہوا. میں نے جن عاملوں اور تانترکوں سے ملاقات کی تھی ان میں سے ہر آدمی اپنے کمال کا متقد بننا چاہتا تھا. مولانا کلیم صاحب کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا. مجھے خیال ہوا کہ ضرور مجھے یہاں مدد ملے گی یا کم از کم حقیقت معلوم ہو جائے گی. مولانا نے مجھ سے کہا آپ خدمت بتائیں میرے لائق کیا خدمت ہے جتنی شدید گرمی میں آپ نے زحمت کی. میں نے میں اپنا پورا مدعا بتایا کہ میں پیراسائیکالوجی میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس کے لیے جرمنی جانا ہے. میں وہاں جانے سے قبل کسی جن کو تابع یا کم از کم چند روز کے لیے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. مولانا عبداللہ نے بتایا تھا کہ آپ میری سلسلے میں ضرور مدد کریں گے. میں نے اپنی پوری کارگزاری بھی سنائی، جو چلے جو عملیات کیے اور جو نقش اور تعویذ سیکھے وہ بتائے، جس پر مولانا نے بڑی حیرت کا اظہار کیا. مولانا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بہت بہادر آدمی ہے. میں تو بہت بزدل ہوں، مجھے تو جن کے نام سے ڈر لگتا ہے. ہمارے گاؤں میں چند ویران مکانات اور کھنڈر پڑے تھے. مشہور تھا کہ وہاں جن رہتے ہیں. ہم لوگ بچپن میں پاس سے دوڑ کر نکلتے تھے، ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی جن آ کر دبوچ نہ لے. ایسا بزدل آدمی کہ آپ کس کے کام آ سکتا ہے. میں نے کہا آپ کو میری مدد کرنی ہوگی. کئی سال مجھے مارے مارے پھرتے ہو گئے. مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور میری خواہش پوری کر سکتے ہیں. میرے بہت اصرار پر مولانا نے کہا اول تو جس مخلوق کو اللہ نے ذات بنایا ہے اس کو تابع کرنا جائز نہیں، یہ ظلم ہے. جس طرح شیر کی سواری ہمارے مذہب میں جائز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن عملیات کے ذریعے لوگ جنوں کو تابع کرتے ہیں ان میں اثر کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کے بغیر ان میں تاثیر نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. مجھے جن تابع کرنے کی دھن سوار تھی، اس لیے میں مذہب کو بھی قربان کر سکتا تھا. میں نے فوراً مولانا سے کہا میں اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. مولانا نے جواب دیا جلدی مت کیجیے. بات یہ ہے کہ میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ محض جن تابع کرنے کے لیے میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں اور مسلمان کروں. پھر آپ جو اسلام جن کے تابع کے لیے قبول کریں گے وہ اسلام اللہ کے ہاں کیا قبول ہوگا. میری بات سنیں اور اطمینان سے فیصلہ کر لیجیے. میں اس وقت کچھ دیر آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، اس کا مختصر تعارف کرواتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے غور سے سن لیا اور اسلام کی حقیقت کو جان لیا تو آپ کو جن تابع کرنے یا سے ملاقات کرنے سے زیادہ اسلام کی دھن لگ جائے گی. کچھ کتابیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسلام کو اچھی طرح پڑھ لیں گے. اگر آپ مطمئن ہو کر آپ نے جان لیا کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں ہوگی تو آپ کلمہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہو جائیں. مسلمان ہونے کے بعد میرا وعدہ ہے کہ آپ حلت آ جائیں. میں کیا چند جنوں سے ملاقات کرا دوں گا جو آپ کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ پوری معلومات حاصل نہ کر لیں. اس لیے نہ کسی عمل کی ضرورت ہوگی نہ وظیفے کی. سوال اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب جی میں بتا رہا ہوں. میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا. وہ تقریباً 1 گھنٹے تک اسلام کے بارے میں بتاتے رہے، حضور اقدس کی سیرت پاک کی مختصر طور پر رہنمائی کی اور مجھے اس بات پر زور دیتے رہے کہ پیراسائیکالوجی میں ریسرچ اور جن سے ملاقات سے پہلے ضروری ہے کہ اول وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں، اس لیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. مولانا صاحب نے مجھے کتابوں کی ایک فہرست تیار کر دی، مجھے پھلت کا پتہ بتایا، مجھ سے فون اور ایڈریس مانگا. میں نے جواب دیا کہ میرے والد کا پروموشن ہو رہا ہے، نیا پتہ اور فون نمبر میں ڈاک سے بھیج دوں گا اور جولائی کے شروع میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ پھلت آ جاؤں گا. 4:45 بجے حضرت مولانا صاحب اٹھ گئے. مولانا کلیم صاحب مجھے بڑے حضرت مولانا علی میاں صاحب سے ملوانے لے گئے اور ان سے میرے مقصد میں کامیابی اور ہدایت کے لیے دعا کو کہا. مجھے لکھنؤ جانا تھا. اتنی دیر کی ملاقات کے بعد میرا دل اسلام کے لیے کافی مطمئن ہو گیا تھا. میں نے لکھنؤ آ کر اسلام کیا ہے اور خطبات مدارس 2 کتابیں خریدیں جن کو سب سے پہلے پڑھنے کا مشورہ دیا تھا. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے کسی طرح کوئی شبہ نہیں رہا کہ اسلام ہی اللہ کے ہاں مقبول مذہب ہے. اور میں 1 ہفتے کے بعد حضرت مولانا کے پاس تکیہ جا کر مشربہ اسلام ہوا اور یہ 9 جون 11 بجے دن کی بات ہے. حضرت نے میرا نام عبد الرحمان رکھا. سوال اس کے بعد آپ جولائی میں پھلت آئے تھے. جواب اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اسلام کے مطالعے کی دھن لگ گئی اور اسلام کی حقانیت اور اس کی لذت میرے وجود پر چھا گئی. مجھے خیال ہوا کہ مجھے جنوں کی نہیں جنوں کے مالک کی تلاش تھی جو قرآن حکیم کی زبان میں شہرک سے بھی زیادہ قریب تھا. اسلام کا مطالعہ کرنے اور تھوڑی تھوڑی نماز اور ذکر وغیرہ سے مجھے یہ لگا کہ مجھ کو جنوں کے تابع کرنے اور ان سے ملاقات کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے مالک کا تابع اور فرما بردار بننے کے لیے اور اس کی لقا کا شوق پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سوال پیراسائیکالوجی کی ریسرچ کا کیا ہوا؟
जवाब: इस्लाम कबूल करने और इसका गहराई से मुताला करने के बाद मेरे दिलो दिमाग के पर्दे उठ गए और मुझे एहसास हुआ कि माल के कायनात की दी हुई ये छोटी सी जिंदगी मुझे अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए दी गई है। मैंने रहमतुल आलमीन का मुताला किया। इस किताब के मुताले से मुझ में जज्बा पैदा हुआ कि मैं रहमतुल आलमीन नबी का उम्मती हूँ और इसका पैरो सारे आलिम के लिए नहीं तो कम अज कम पूरी इंसानियत के लिए खैरख्वाह और दाई बने बगैर हरगिज नहीं कहला सकता। मैंने इरादा किया कि मुझे जिंदगी इस्लाम की दावत के लिए वक्फ करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैंने रिसर्च का इरादा तर्क कर दिया। सवाल: इसके बाद मौलाना कलीम साहब से मुलाकात हुई? जवाब: कई माह के बाद एक बार मैं तकिया हजरत मौलाना की खिदमत में चंद रोज रहने के लिए गया। मगरिब की नमाज के बाद मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने हल्की सी दाढ़ी रख ली थी, कुर्ता पजामा पहने हुए था। मुझे अचानक इनको देखकर खुशी हुई। मैं इनसे चिमट गया। वो मुझे नहीं पहचान सके। जब मैंने बताया कि मैं डॉक्टर सकीना अब्दुर्रहमान हूँ और वो बहुत खुश हुए, मुझे बार बार मुबारकबाद दी। कई रोज हम साथ रहे। वो सोच रहे थे कि मैं इनसे अपनी रिसर्च के लिए जिनसे मुलाकात के लिए कहूंगा। जब कई रोज तक मैंने अपना मुतालबा नहीं रखा तो इन्होंने वादा के ख्याल से मुझसे कहा कि अब अगर आप किसी जिन से मुलाकात करना चाहते हैं तो दिल्ली या फलत चंद रोज के लिए आ जाना। मैं क्या चंद जिनों से आपकी मुलाकात करा दूंगा। आप इनके इत्मीनान की हद तक मालूमात हासिल कर ले। मैंने जवाब दिया कि मुझे अब किसी जिन से नहीं मिलना। मेरे अल्लाह ने मेरे लिए मेरी राह मुझ पर खोल दी है। सवाल: इसके बाद आपने अपने घर वालों से अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में बता दिया? जवाब: हमारा घराना बड़ा पढ़ा लिखा घराना है। मैंने चंद रोज के बाद घर के लोगों से बताना शुरू कर दिया। शुरू में इन्होंने मुझे समझाया और खानदानी और मजहबी रवायात की लाज रखने को कहा। बाद में इन्होंने कहना छोड़ दिया। बास दूसरे रिश्तेदारों और जौनपुर के बास मजहबी लोगों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। चंद मरतबे मुझे धमकियां भी दी, मगर वो सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मुखालिफतों की वजह से मेरे वालिद ने मुझे दूर चलने जाने का हुक्म दिया। मैं अपने एक दोस्त के साथ मुंबई चला गया। इसके बाद कुछ रोज तक तमिलनाडु में फिर चंद मेंबर के इलाके में रहा। वहां पर ईसाइयों और दिलतों मिलाद ने खूब दावत का काम किया। हमारे एक अफाल जमात बन गई। उसके बाद बड़े पादरी फादर पीटर जेम्स ने इस्लाम कबूल किया और एक बड़े बुद्ध रहनुमा इस हकीर के वास्ते से मुशर्रिफ बाइस्लाम हुए। 5 साल के बाद मैं पुणे आ गया और आजकल वहीं रह रहा हूँ। सवाल: आपकी शादी हो गई? जवाब: मेरा इरादा पहले शादी का नहीं था। मुझे ख्याल था कि खानदान के साथ मशगूली मेरे लिए दावती मिशन में रुकावट होगी, कम से कम वक्त और सलाहियतें तकसीम होंगी। मगर मौलाना कलीम साहब ने मुझे जोर दिया और कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अगर शादी दावत में रुकावट होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज शादी ना करते। शादी के बगैर आदमी की जिंदगी अधूरी है और ईमान भी मुकम्मल नहीं। हर वक्त यूं भी आदमी के साथ नफ्स का खतरा लगा रहता है। मैंने शादी के बारे में सोचना शुरू किया। हैदराबाद के एक चर्च में हम लोगों ने एक दावती सफर के दौरान एक बहुत मुखलिस ईसाई राहिब से मुलाकात हुई जिसने यीशु की रजा के लिए अपनी जान गला रखी थी। पहले इनकी शादी हुई थी। इनके शौहर इनको धोखा देकर भाग गए। इनका दिल टूटा और इन्होंने मजहबी जिंदगी इख्तियार कर ली। 26 साल इनकी उम्र थी और मुझे इनके खुलूस ने बहुत मुतासर किया। मैंने इन पर काम करना शुरू कर दिया और मैं अपने साथियों से इजाजत लेकर 15 रोज हैदराबाद रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको हदायत दे दी। मौलाना आकिल हसामी ने इनको कलमा पढ़ाया। बाद में मैंने इनसे शादी की पेशकश की। इन्होंने माजरत की, अपने पहले तजर्बे की तलखी और अपनी उम्र का उज़र किया। मैंने इनको शरई तकाजे बताए, वो राजी हो गई और पूना आकर हमने निकाह कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी वफादार रफीक हयात हैं। इनके वालिद की सारी जायदाद इनको मिली और वजहवाड़ा की रहने वाली थी। इनसे शादी के बाद अल्लाह ताला ने रोजगार के सिलसिले में मुझे फारिग कर दिया। हमारे यहाँ गुज़िश्ता साल एक बच्ची पैदा हुई। मैंने इसका नाम ज़ैनब रखा। मेरी अहलिया का नाम लुइस रानी था। मौलाना आकिल हसामी ने इनका इस्लामी नाम समिया रखा था। मैंने शादी के बाद बदल कर इनका नाम खतीजा रख दिया। सवाल: अब आपका मशगला क्या है? जवाब: अपनी जिंदगी को मौलाना साहब के मशवरे से गुजारना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि दावती मकासद के लिए कोई मुश्किल होना चाहिए। मैंने पूना की एक डिग्री कॉलेज में आर्जी तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। कैलाबाद यूनिवर्सिटी में एक रीड की जगह निकली है। इसके लिए जा रहा हूँ कि अपने अहले ताल्लुक और फिरियाद पीठ में दावत का काम करने का मौका मिलेगा। सवाल: सुना है कि आप एक अरसे से दावती मिशन में लगे हैं। अब तक आपके वास्ते से कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया होगा? जवाब: हमारे मौलाना साहब कहते हैं कि जो चल लिए इसको क्या देखना, जो रास्ते तय करना है इसको देखना चाहिए। 5 अरब लोग इस्लाम से महरूम दोज़ख की राह पर चल रहे हैं। इनके मुकाबले में जो लोग हदायत याब हुए बिल्कुल ना होने के बराबर हैं।
کبھی کبھی حوصلے کے لیے مڑ کر دیکھ لینا بھی برا نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس حقیر کے واسطے سے کم از کم 200 لوگ تو ایسے مشرف با اسلام ہوئے ہوں گے جو کم از کم گریجویٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر اجتماعی طور پر بھی چند گھرانوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سوال: آپ نے اپنے گھر والوں پر کام نہیں کیا؟ جواب: واقعی میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ان پر سلسلی طور پر کام کرتا رہا، حالانکہ سب سے زیادہ ان کا حق تھا۔ چند ماہ سے اپنے والد سے رابطہ شروع کیا ہے۔ پہلی چند ملاقاتوں میں تو ہنستے تھے اور کہا کرتے تھے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔